बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर में भिजवा दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए है, जबकि तोसी का इत्तलाक़ मौजूदा 5 साला मुद्दत मुलाज़मत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाज़मत में भी 2 साल की तोसीक कर दी गई है, मंजूरी इसकी हुई है। सदर मुमलिकत की तोसीक के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस पर सुबह से कयास राइयाँ जारी थी, कभी तरदीद आ रही थी एक चैनल की तरफ से, निजी चैनल की तरफ से, कभी तस्दीक आ रही थी। बहरहाल जी अभी फाइनली ये जो है समरी भिजवा दी गई है मंजूरी के बाद। इसमें जब से ये 27वीं अमेंडमेंट जो थी वो मंजूर हुई, उसके बाद से तब से इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही थी कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया। फिर ये जी प्राइम मिनिस्टर साहब जो एक दौरे पे हैं वहाँ से वापस आएंगे तो तब इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा। बहरहाल काफ़ी कयास राइयाँ थी, काफ़ी चहमगोइयाँ भी इस पर चल रही थी। बहरहाल जी देखते हैं, अभी कुछ ही देर में ये नोटिफिकेशन बाकायदा जो है तोसीक के बाद नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्दी ही ये हो जाएगा। इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इस सब के अलावा नाज़रीन, सेनेटर फैसल वाडा हैं, उन्होंने सुहेल अफरीदी की नाअहली की पेशगोई कर दी है। वो कह रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली से, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली से मुतालिक उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सुहेल अफरीदी जल्द नाअहल हो जाएंगे। उन्होंने सिर्फ बात नहीं की बल्कि उन्होंने ये दावा किया है। PTI ने सियासत में मज़ीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि फहरिस्तें तैयार हैं, मुल्क से बाहर बैठ कर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। उन्होंने एक और दावा भी किया। उन्होंने कहा कि PTI के लोग ही इमरान खान के आज के हालात के ज़िम्मेदार हैं और इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने वाले भी PTI के सियासतदान ही हैं। ये वो पहली दफ़ा नहीं बात की उन्होंने, ये वाली बात जो ये वाला पॉइंट है वो इससे पहले भी बारहा कह चुके हैं। खैर जी, उन्होंने मुलाकात के हवाले से भी ये दावा किया था कि तहरीके इंसाफ के जो बानी हैं उनसे सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात नहीं होगी। लिहाजा ये इस सब पे बात होगी प्रोग्राम में कि ये जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, दूसरी जानब उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है और ये आगाज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली है। नाज़रीन, मीना अफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है और आपको बताऊं कि इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर ने वज़ीर आला KP और दीगर को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त दी थी। सुहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है और अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए, ये दरख्वास्त की गई है। बहरहाल जी कहीं ना कहीं कड़ियाँ तो आपस में मिल रही हैं। हम तक ये इत्तला पहुंची थी कि सुहेल अफरीदी साहब को एक ऑफ़र दी गई है। उस ऑफ़र के मुताबिक ये था कि अगर आप ये जो KP के मामलात हैं अफ़गान महाजरीन के, उस पे बैकफुट पे रहें, उस पे जो विफाक की पॉलिसी है उस पे अगर अमल दरामद करें और दहशतगर्दी के हवाले से जो विफाक की एक स्ट्रेटजी चल रही है उसको ऑन कर लें और उस पर कोई आप अपोजिशन ना करें तो गवर्नर राज वाला कोई मामला नहीं होगा, आप उस पर रिलैक्स होकर हुकूमत करेंगे। लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली गवर्नर राज का एक पूरा का पूरा उनके पास मौजूद है एक सिस्टम और वो उस सिस्टम के थ्रू वो गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। बहरहाल जी ये एक आइनी कदम है, जमहूरी ना सही लेकिन आइनी ज़रूर है। अब इस पे देखते हैं कि आने वाले दिनों में आया KP की तरफ से, KP गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफ़र एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है। इस सब पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और नाज़रीन, इस सब के अलावा प्रोग्राम में इस पे भी बात करेंगे कि 11वीं NFC का इफ्तिताही इजलास मालियाती अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फ़ैसला किया गया है। इसमें जो मेन चीज़ है नाज़रीन वो ये है कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने सूबों के शेयर्स में कमी की जो है वो मुखालफत कर दी है, बल्कि उन्होंने कहा है जी सूबों के शेयर्स बढ़ाएं और खैबर पख्तूनख्वा ने तो मजमूई शेयर्स में 5% इजाफे का मुतालबा कर दिया है। कहा है कि KP का हिस्सा 14.62% से बढ़ाकर 19.62% किया जाए। और इसी तरह से इजलास के बाद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सूबों ने अपनी मालियाती सूरत हाल वफाक के सामने रखी है। ये सारी बात है, इस पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, किस तरह से मामलात होते हैं। बहरहाल जी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि 11वीं NFC अवार्ड के मामलात को
کامیابی سے پایا تکمیل تک پہنچانا ہماری منزل ہے. وفاق سمیت چاروں صوبے مالیاتی صورتحال پر بریفنگ یہ ساری ہوئی ہے. NFC ایوارڈ سے متعلق سفارشات پہ غور بھی جو ہے یہ سارے معاملات سامنے آئے ہیں. اس سب پہ بات کریں گے پروگرام کے دوسرے حصے کے آخر میں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ جو آج نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. آپ کو مہمانوں کا تعارف کرواتے چلوں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ڈاکٹر احسن محمود صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ بھی ہیں, اکانومسٹ بھی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آصف باجوہ صاحب ہیں, PMLN کے سینئر ممبر ہیں. بہت شکریہ باجوہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. عبدالرحمان ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ عبدالرحمان آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے آ جاتے ہیں باجوہ صاحب کی طرف. باجوہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ کا. باجوہ صاحب پہلے تو ایک چیز بتا دیجئے کہ CDF کی یہ جو سمری ہے منظوری کے بعد ایوان صدر تو بھجوا دی گئی ہے. اس نوٹیفیکیشن میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ آپ لوگوں کی طرف سے تاخیر ہوئی جس کی وجہ سے اتنی چیم گوئیاں ہوئیں, جس کی وجہ سے اتنی باتیں بنانے کا موقع ملا, جس کی وجہ سے اتنی نت نئی باتیں سننے کو مل رہی تھی. کیوں تاخیر کیوں ہوئی تھی اس نوٹیفیکیشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بینگ پولیٹیکل ورکر آف PMLN, اس میں جو تاخیر ہوئی ہے اس پہ بہت زیادہ چیم گوئیاں کی گئی ہیں, بہت زیادہ ریومرز جو ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کی جو کمنٹس تھے وہ دیے گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک کی صورتحال کے متعلق گورنمنٹ آف پاکستان آئی مین ٹو سے اباؤٹ ہماری چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ ہونے کے بعد بھی کسی بھی ہماری پولیٹیکل جو ہماری ساتھی پارٹیز ہیں کبھی کسی نے اس پہ اوپر کمنٹس نہیں کیے, کبھی کوئی بات نہیں کی. اپوزیشن نے اور سوشل میڈیا کے اوپر اسپیشلی PTI کے دوستوں نے ایک بہت زیادہ شور مچایا جس کی کوئی وجہ نہیں تھی. دیکھیں پہلے تو پرائم منسٹر بیرون ملک گئے, اپنا آپ کو علم ہے کہ وہ ایک بڑا امپورٹنٹ, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کینسر سروائیول پیشنٹ ہے, اور وہ ہر 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد یا 6 ماہ کے بعد بڑی سویئر ان کی صورتحال ہوتی ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. اس کے لیے وہ وہاں چلے گئے, اور کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی ایکٹ جو ہے آج تک اس نوٹیفیکیشن کے متعلق نہیں ہوا. یہ جو چیم گوئیاں تھیں کہ اس میں آپس میں اختلافات ہے, ایسی باتوں کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی, اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, ٹرسٹ شیک کرنے کی کوشش, ایک ناکام کوشش کی گئی جس میں سب لوگ ناکام رہے. لیکن باجوہ صاحب یہ چلیں ان کا جو بھی وزٹ تھا, جو بھی آپ بتا رہے ہیں, ان کی طبیعت کی وجہ سے ہم دعا گو ہیں, ان کی طبیعت اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لیکن پھر بھی اس سب میں جو چیم گوئیوں کی گنجائش آپ لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی, آپ لوگوں نے اس میں تاخیر کی, لوگوں نے باتیں بنائی. اس میں یہ تھا مختلف ورڈکٹس تھے. کچھ جو ہمارے وفاقی وزیر قانون ہے وہ اس کے اوپر اسٹڈی بھی تھی ان کی کہ کیا نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یا نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات جو ہے اس کے اوپر ڈسکشنز کی گئیں, اور جو ایکسپرٹ اوپینینز ہیں ان کے اوپر بات کی گئی, اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا. لا ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ ایک انڈیپینڈنٹ, چونکہ ایک نیا عہدہ کریٹ ہوا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا, اس کے متعلق نیا جو عہدہ کریٹ ہوا ہے اس کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, اور وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. باجوہ صاحب ایک بات بتا دیں, میں پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتی ہوں. ایک چیز کنفیوز کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں کنفیوژن تھی کہ نیا نوٹیفیکیشن آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, پھر آپ لوگوں نے قانونی اینگل دیکھے, پھر آپ کو سجیشن ملی, جو بھی آپ کا سٹیٹمنٹ تھی. آپ لوگ نے جب 27ویں ترمیم لے کے آ رہے تھے, کیا اس وقت اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی تھی؟ کیا اس وقت اس پوائنٹ پہ غور نہیں کیا گیا تھا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ نے ترمیم کر دی تو فوراً بعد اس کے نوٹیفیکیشن تو جاری ہونے ہی تھے. اس کا مطلب آپ کی ورکنگ کمپلیٹ نہیں تھی. بات یہ ہے نہیں, ڈیفرنس آف اوپینین ہر جگہ پہ ہوتی ہے. جب بھی کوئی چیز کسی لا پوائنٹ کے اوپر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو میں آپ کو بڑے ریسپیکٹفلی یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آنریبل ہائی کورٹ ہو یا آنریبل سپریم کورٹ ہو یا آنریبل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, اس میں دونوں قسم کی رائے پائی جاتی ہیں.
اور دونوں قسم کی رائے ہونے کے بعد ایک فائنل نقطے کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈفرینس آف اوپینین ضرور تھا, لیکن ہم نے کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں کیا. نہیں سر, بات میرا پوائنٹ نہیں آپ سمجھے. میرا پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگوں کی ڈفرنس آف اوپینین ایک بات کی بات ہے, وہ تب تک کی بات ہے جب انڈر ڈسکشن رہتی ہے چیز. جب ایک چیز ہونے جا رہی ہے, آپ لوگ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کو کنفرم ہونا چاہیے نا, کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں آپ کو عرض کروں, جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے یا کوئی نیا بل جو ہے وہ لے کیا جاتا ہے, اس کے بعد بھی اس میں ہمیشہ دیکھیں, اگر ایسی بات ہو تو 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں کیوں کی گئی اور پھر 28ویں کی بارگشت کیوں ہے. تو اس طریقے سے انڈر ڈسکشن جو چیزیں ہوتی ہیں. باجوہ صاحب آپ میرے جواب کی طرف نہیں آ رہے. بہر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آتی ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میں اس سوال کا جواب لینا چاہوں گی. ڈاکٹر صاحب, باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیلے اس لیے ہوا تھا کہ ڈسکشن چل رہی تھی اس پہ کہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابہام کریٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. انہوں نے نوٹیفیکیشن ڈیلے کیا, کب کی 27ویں ترمیم پاس ہو گئی ہوئی ہے, کیوں نہیں ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ لوگوں کو بات کرنے کا موقع ملا, گورنمنٹ کی طرف سے تاخیر ہوئی نا, ابہام ان کی طرف سے کریٹ کیا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جب آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آپ نے اس پہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. جو نوٹیفیکیشن ہے جن پہ کلیئرٹی تھی, جیسے آئینی عدالت تھی, اس نے تو فوراً سے کام شروع کر دیا تھا, تو پھر اس پہ کیوں اتنی ان کو سوچنا پڑا اور بعد میں ڈسکشن کرنی پڑی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ یہ پروگرام میں باجوہ صاحب فرما رہے ہیں, میں یہ دل کی گہرائی سے سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھی مطمئن نہیں ہیں. یہ اگر خود سوچیں جو الفاظ وہ ادا فرما رہے تھے, ترمیم سے مطمئن نہیں ہے یا پھر جسٹیفیکیشن سے؟ جی بالکل. وہ دیکھیں نا, انہوں نے ایک اگر ان کی ایک یہ بات ہی لے لی جائے جو انہوں نے پیش کی کہ جی ڈفرنس آف اوپینین, اور انہوں نے کہا جی کہ ایک رائے کی گنجائش ہوتی یا تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر کنفیوژن تو تھی کہیں نہ کہیں, یہ تو یہ خود ہی ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن میڈم یہ میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک اس وقت بڑے مشکل حالات میں ہے, سرحدوں پہ بھی تنازع ہے, پوری دنیا میں اس وقت اقتصاد گزاری بھی ہے, پھر ایک جنگی فضا بھی قائم ہے, ایک عسکری مسائل بھی ہمارے پاس ہیں, پھر ہمیں معاشیت پہ بھی کام کرنے ہیں. ان حالات میں یہ جو کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ گزشتہ 9 سے 10 دنوں میں, یہ ایک بالکل نئی چیز ہوئی ہے. یہ پاکستان میں پہلے اس طرح نہیں ہوئی تھی یا توقع نہیں کی جا رہی تھی اس وقت, کیونکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے. یہ حالات پیدا نہیں کیے جانے چاہیے تھے. ہم دیکھیں نا, یہ حالات پیدا ہوئے تو آج آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ تاخیر کیوں ہوئی. اور ابھی تک میں جتنے بھی چینلز دیکھ چکا ہوں یا اخبارات پڑھ چکا ہوں آج کے, ابھی لیٹسٹ اس پروگرام سے پہلے بھی, مجھے ایک بھی جگہ پہ کسی حکومتی رکن کا کوئی تسلی بخش جواب سنائی نہیں دیا. یہ بہرحال طے ہے کہ تاخیر ہو گئی, اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاخیر کیوں ہوئی, اس کی وضاحت کیا ہے. یہ مرحلہ اب گزر گیا ہے, کیونکہ ابھی آپ نے فرمایا جی کہ سمری چلے گئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس. جب اگر سمری چلے گئی ہے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تاخیر جو ہے وہ تو ایک قسم کی جگہ بنا گئی. اب اس تاخیر کو کیا کسی کی نااہلی تصور کیا جائے, کیا وہ کسی کو, کہ دیکھیں آپ ایک مدت ملازمت ہوتی ہے, آپ کی پوسٹنگ ہوتی ہے, آپ کی ایک تعیناتی ہوتی ہے, آپ کی ایک عمر ریٹائرمنٹ کی ہوتی ہے, آپ ایک انڈر آفس آرڈر ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ سپوز کر لیتے ہیں کہ جی آج یہ مجھے 3 سال کے لیے عہدہ ملا ہے, تو میں جی یہ 3 سال کو کسی تاریخ کو میں خود بخود جو ہے نا میرا نو. وہ جو ایک آپ اس کو ایک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں یا آفس آرڈر کرتے ہیں اس پوسٹنگ یا ٹرانسفر کا یا اس تعینات کرنے کا, اس پہ وہ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے. یہ ڈیٹ جو ہے یہ جان بوجھ کر گزاری گئی ہے. اب وہ یہ والا جو دن ہے, جان بوجھ کے کیوں گزاری گئی ہوگی؟ یہ جان بوجھ کے گزاری گئی ہے نا جی. جب آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلا آفس آرڈر تھا اس کے مطابق اس تاریخ تک یہ پچھلا آرڈر ختم ہو گیا. لیکن اب لامحدود آرڈر تو نہیں, آپ مثال کے طور پہ 60 سال کے کہتے ہیں جی ریٹائرمنٹ کی ایج ہے, تو ہر ایک کی ڈیفرنس ایج ہوتی ہے نا 60 سال میں, بٹ ایٹ 60 وہ ریٹائر ہوتا ہے. تو یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں جی وہ 60 کا تو ہو گیا تھا, لیکن ہم نے چونکہ ابھی کچھ ابہام تھا لہذا ہم نے اس کو 60 سال اور 17 دن بعد جا کے اس کو جو ہم نے ایکسٹینشن دے دی. وہ 17 دن کہاں جائیں گے, کس میں شمار ہوں گے, سروس میں شمار ہوں گے نہیں ہوں گے, ان کی کیا لیگل حیثیت ہوگی,
یا اگر اس کے لیے ڈیلے کے لیے میں کہتا ہوں جی چلیں جی ہم تو انہیں پہلے تو مبارکباد ہی پیش کر دیتے ہیں اپنے فیلڈ مارشل صاحب کو کہ ان کو یہ ایکسٹینشن بھی مل گئی, چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ بھی مل گیا اور مزید 5 سال کے لیے ان کو مل گیا جی, بخوشی ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک انسلٹنگ قسم کی ڈیلے ہے, یہ ایک بڑی کوئی مبہم قسم کی ایک وضاحتیں ہیں, یہ ایک بڑی کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے ہیں تو آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں, ادھر جائیں گے تو ادھر جائیں گے, واپس آئیں گے تو ادھر ہوں گے, کچھ دیکھ رہے ہیں کچھ پلک رہے ہیں. یہ کوئی پلک جبلک دیکھنے کی بات نہیں تھی, یہ کچھ اور تھا جس کی وضاحت میں بڑے بڑے اچھے لوگ, طارق باجوہ صاحب جیسے ایک ڈیسنٹ آدمی بیچارے نہیں کر پا رہے اس کی وضاحت. وزیر قانون بھی آج ان کی جو ہے نا طارق صاحب کی جو پریس کانفرنس انہوں نے فرمائی اس میں بھی وہ نہیں کر سکے, ان کا چہرہ ان کا الفاظ ان کے ساتھ نہیں دے رہے تھے. ان کو 1-2 سوالات ہوئے پریس کی جانب سے کہ جی اس کے بارے میں بتائیں, لیکن وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کنفیوژن تھی. ایگزیکٹلی جی, اور کنفیوژن کے علاوہ دوسری یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اس کی ایک باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ who was the responsible for this delay. بالکل عبد الرحمان, آئیڈیلی کنسیڈر کیا جا رہا تھا کہ 29 نومبر تک جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا. اب اس وقت سے بارہا یہ کویسچنز اٹھ رہے ہیں جب سے یہ ابہام پیدا ہوا ہے. آج جیسے ہمارے لا منسٹر ہیں وہ بھی کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دے سکے کہ یہ ڈیلے آخر ہوا کیوں ہے. اب جب 27ویں ترمیم آتی ہے, پرائم منسٹر صاحب باہر سے بیٹھ کے جی اس کو گو ہیڈ دے دیتے ہیں, تو کیا اس کے لیے گو ہیڈ نہیں مل سکتا تھا؟ اس کے لیے ڈیلے آپ کی کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ گورنمنٹ کی سائڈ سے اتنا اب اس کو وہ جسٹیفیکیشن بھی نہیں اس پہ دے پا رہے, کوئی سیٹسفیکٹری آنسر بھی نہیں مل رہا. ابہام بھی انہی کی طرف سے تھا, ان کی طرف سے کوئی اس سارے ٹائم پہ ایک عجیب سی خاموشی تھی کہ جب یہ کویسچن اٹھ رہے تھے, کویسچن بار بار کیے جا رہے تھے کہ بھئی نوٹیفیکیشن کہاں ہے, کیوں نہیں آ رہا, تو اس وقت بھی خاموشی تھی. عبد الرحمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ صاحبہ. بیسیکلی یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی, ایک پوری ایک کنٹروورسی کو کریٹ کیا حکومت نے اور امبیرس کرنے کی کوشش کی گئی انڈائریکٹلی. پرائم منسٹر کے لیے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان جیسے ملک میں پرائم منسٹر کے لیے چیف آف ڈیفنس سٹاف کا نوٹیفیکیشن امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کا میڈیکل چیک اپ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ نجی دورے کے اوپر برطانیہ چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اب روٹین سے زیادہ قیام کیا. وہ بھی ایک ایسا ملک جہاں دہشت گردی کا جو ہے ناسور اتنا زیادہ پھیل چکا ہے. یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم ایک چیز کلیئر کر لیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو دفن ہو گیا. پاکستان میں اب کوئی یہ تو کلیم کر نہیں سکتا کہ وہ ایکسٹینشن کے خلاف ہے, وہ سویلین بالادستی کی بات کرتا ہے, وہ جو پاور کی جو ڈویژن ہے اس کے اوپر کوئی پرابلم ہے. تو جس تنخواہ کے اوپر یہ حکومت آئی ہے, یہ پرائم منسٹر موجود ہے, اس میں تو اتنی طاقت سکت نہیں ہے کہ یہ خودکش بمبار کے طور پر اس قسم کا ایکٹ کرے. لیکن ایک ماضی سے میں اس بات کو جوڑنا چاہتا ہوں. پہلے ایک عمران خان صاحب ہوتے تھے اور باجوہ صاحب کی ایک جوڑی تھی, اور ایک سیم پیج کی ہم کہانیاں سنا کرتے تھے. پھر ایک دن ایسا آیا کہ پرائم منسٹر کو لگا کہ وہ اصلی پرائم منسٹر ہے اور وہ نوٹیفیکیشن کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی ڈی جی ISI اگر کسی کو تبدیل کرنا ہے تو وہ پرائم منسٹر کرے گا. تو وہاں سے وہ سیم پیج پھٹا اور پھر وہ پوری کتاب کو پھاڑتا چلا گیا. اب یہاں پر چیف آف ڈیفنس سٹاف تک معاملہ نہیں ہے, معاملات اس سے بہت نیچے بھی ہیں. آپ نے اسٹریٹجک کمانڈ کا ایک نیا عہدہ کریٹ کیا ہے, وہاں پر بھی کسی نے آنا ہے. وائس چیف آف آرمی سٹاف کا بھی ایک عہدہ ہے, اس پر بھی کسی نے آنا ہے. اور یہ جو ہوم ورک کی بات ہے نا, مطلب یہ تو آپ اپنی کمپٹنسی کو چیلنج کر رہے ہیں کہ پہلے آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی اور آپ کو نوٹیفیکیشن کا ہوم ورک آپ کا تھا ہی نہیں, رولز آپ بنا ہی نہیں سکتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں سے 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے, اور وہیں سے ان رولز نے تیار ہونا تھا, وہیں سے پاور کی جو ڈائنامکس ہیں انہوں نے تبدیل ہونا تھا. تو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ادارہ ہے, جو پوزیشن ہے, میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس تاخیر کا جواب خود مل جائے گا, اور مختلف قسم کے جو ریاکشنز اور رسپانس ہیں وہ پوری پکچر کلیئرٹی لے آئیں گے. مگر اس وقت حکومت انڈر پریشر ہے, حکومت کو لگ رہا ہے کہ حکومت نیریٹو کی جنگ نہیں جیت پا رہی,
हुकूमत ऑपोजिशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। आपने अपने इंट्रो में बेशुमार इंटरनल चैलेंजेस का जिक्र किया है। ये सारे के सारे चैलेंजेस हुकूमत की नालायकी और नहली की वजह से हैं। इसमें ऑपोजिशन का कोई कमाल नहीं है। अब यहाँ पर जब आपकी ताकत का जो तवाज़ुन और जो चैलेंज है वो तब्दील हो गया है, तो हुकूमत के लिए बड़े मल्टीपल इनसिक्योरिटी के चैलेंजेस क्रिएट हो गए। लेकिन इस वक्त जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उनका जो रोल है वो पाकिस्तान की सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक दुनिया की जो ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो फलस्तीन में गजा के अंदर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्स का क़याम है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी मैटर्स के मामलात है, चाहे वो इंडिया की जो अभी भी हिकमत अमली चल रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं। तो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट्स खुले हुए हैं और इन फ्रंट्स के साथ एक इंटरनल फ्रंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। और आप जानती हैं कि SAFC में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसका बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है। और उसी रोल के तहत आज जो NFC अवार्ड है, जिसके ऊपर जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि इस वक्त विफाक गरीब है, कमजोर है और सूबे अमीर हैं, लेकिन इस जानिब बाती अब्दुर्रहमान ना टैक्स कलेक्शन जी जी। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस एक इदारे के गिर्द खड़े हो गए हैं। मैं NFC की तरफ आती हूँ, NFC अवार्ड की तरफ आते हैं, NFC अवार्ड की तरफ आते हैं, SAFC के इजलास की तरफ भी आते हैं। मैं जरा जान लूँ बाजवा साहब से। बाजवा साहब, मुझे इस टॉपिक को वाइंड अप करना है, मुझे पहले ये बता दीजिए, ये उज़्मा खान साहिबा से भी आपको अब इनसिक्योरिटीज हैं? पहले 2 बहनों की तो आप लोगों ने मुलाकातें बंद की थी, अब ये उज़्मा खान की इत्तला थी कि उनसे मुलाकात करवा देंगे और बाहर आके कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगी। ऐसा ही हुआ था, बाहर आके उन्होंने कोई सियासी स्टेटमेंट तो नहीं दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कोई नहीं की थी। हाँ, उसके बाद उन्होंने कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ कर लिए, या खान साहब का एक ट्वीट आ गया, चलें वो हम लोगों पे चूँकि पैमरा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ कवानीन लागू होते हैं, तो हम वो नहीं खुल के वे सारी बातें कर सकती जो खान साहब के ट्वीट में था, सारा कुछ नहीं बता सकती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उज़्मा खान की मुलाकात क्यों बंद की गई है? वो तो ऐसे आके कोई स्टेटमेंट नहीं देती हैं, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। बाजवा साहब की आवाज नहीं आ रही स्टूडियो में। स्टेटमेंट है। जी 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 बाजवा साहब। हेलो, जी आवाज आ रही है आपको? देखिए, जी, जी, आ रही इस सिलसिले में लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी कैटेगोरिकली कहा था कि हफ्ते में एक दिन मुलाकात होगी और अगर कुछ सियासी या इस किस्म की अनारकी फैलाने वाली स्टेटमेंट्स आएंगी कि आप ये कर दें, मुल्क को बंद कर दें, या फलां जगह एहतजाज कर दें, या फलां डेलीगेशन आने वाला है पाकिस्तान में, उस सिलसिले में आप वहां पे जाके डी चौक में बैठ जाएं, या जहां जहां पर भी आप पूरा पाकिस्तान बंद कर दें, अगर इस किस्म की स्टेटमेंट्स आएंगी तो फिर ये मुलाकातें नहीं हो सकेंगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जो जेल मैनुअल के मुताबिक अगर जेल सुपरिटेंडेंट ये समझते हैं कि फलां शख्स की मुलाकात के बाद हालात जो है वो अनारकी की तरफ जाते हैं या दहशतगर्दी का हम शिकार है, इस सिलसिले में हमें अमन और अमान का जो है वो खतरा है, तो इस सिलसिले में वो उन्होंने ये बात की है। तो मैं ये समझता हूँ अगर इनका मकसद सिर्फ मुलाकात करना होता है तो ये बाजवा साहब ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, बाजवा साहब ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि ये जो जेल सुपरिटेंडेंट का नाम लिया जा रहा है उसके लेवल से बहुत ऊपर की बात है। ये जेल सुपरिटेंडेंट के बस की बात नहीं है कि वो मुलाकातें रोके या वो ये डिसीजन ले सके कि मैंने मुलाकात करवानी है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनली और अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल बात कर रहा हूँ। सर, जेल मैनुअल के मुताबिक तो मंगल वाला दिन और जुमेरात वाला दिन तो मुलाकात के लिए है। अगर जेल मैनुअल को ही फॉलो करना है तो उसके अकॉर्डिंग मुलाकातें करवानी है ना। ये तो जेल मैनुअल से हट के अदालती ऑर्डर भी आने के बावजूद मुलाकात तो करवा दी गई। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। बाजवा साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है, थोड़ा मार्जिन दें, ब्रेक से वापस आके आपसे इसका तफसील से जवाब लेती हूँ। नाज़रीन हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।